نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ معزز خواتین حضرات، آج سید الشہداء نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج 10 محرم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سیدنا امام حسین کی شہادت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں، لوگ ماتم و گریہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کی سیرت کے بارے میں بہت شاندار طریقے سے موجودہ حالات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین جو تھے یہ ایک مظلوم تھے کہ جو اس دن اچانک یزید کہ گورنر ابن زیاد کی فوجوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، لیکن اس مقصد کو بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے سیدنا امام حسین مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بے شمار لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ سب لوگ وہاں موجود تھے، معاملہ ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، نمازیں ہو رہی تھیں، روزے ہو رہے تھے، حج منعقد ہو رہا تھا، تو پھر ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ معاملہ یہ ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے ٹرین کی کسی پٹری کو بدلتے دیکھا ہے کسی جنکشن کے اوپر؟ مثلا اگر آپ وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طرف ایک پٹری جو ہے وہ سیالکوٹ کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک پٹری لاہور کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری طرف ایک پٹری جو ہے وہ فیصل آباد کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تینوں پٹریاں جب ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں تو بہت آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور اسٹیشن کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بالکل اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ پٹری جو اس طرف جا رہی ہے یہ اچانک بہت دور نکل جائے گی، اور اصل میں جو بنیادی پٹری ہے صراط مستقیم وہ تنہا اور اکیلا رہ جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی اور زندگی کی بصیرت عطا کی ہوتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پٹری اب غلط راستے پہ چڑھ چکی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آ کے اس انجن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک اپنی جان بھی جانے دے پڑے، لیکن وہ اس بات کا اعلان کروا جاتے ہیں اور اس بات کا اندیہ دے جاتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے جو تم نے اختیار کر لیا۔ ایگزیکٹلی یزید کی ولیعہدی کے بعد سے یہ راستہ بالکل علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ راستہ تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور ان 6 لوگوں میں سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ ان میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور سعد بن ابی وقاص تھے، اور ان کو کہا تھا کہ اگر اتنے دنوں کے اندر اندر یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دینا، لیکن یاد رکھو میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اس کو خلافت نہ دینا، باقی 5 لوگ جو ہیں ان میں سے جس کو تم چاہو خلافت میرے جانے کے بعد، میری یہاں سے شہید ہونے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اس میں سے خلیفہ منعقد کر لینا۔ وہ عبداللہ عمر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس سطح کی کرتے تھے کہ آپ نے اگر کسی جگہ رک کے رفع حاجت کی ہے تو وہ اس وقت تک اس کو روکے رکھتے تھے، وہاں رفع حاجت کرتے تھے، جیسے چال وہ چلتے تھے، جیسے زندگی وہ گزارتے تھے، جتنے نفل ایسے ان کی اتباع کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو نااہل قرار دے دیا، کیونکہ وہ موروثیت جس کا اسلام انکار کرتا ہے، وہ موروثیت جو ہے وہ پھر اپنے ہی سارے معاملات کو آگے آگے لے کے چلتی ہے۔ اس موروثیت کے مقابلے میں پوری 14 صدیوں
امت کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے رہے، جن میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خاندان جو تھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی اولادیں۔ امام حسن کی اولاد میں سے امام نفس زکیہ بہت مشہور، ان کی قربانی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ خلیفہ عباسی منصور کے مقابلے میں باقاعدہ جنگ کی تھی۔ خود حضرت امام حسین کے پوتے زید بن علی، وہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد جب وہاں سے آئے تو انہوں نے ایک باقاعدہ لشکر تیار کیا اور وہ کوفہ میں اسی جگہ پہ آئے جہاں سیدنا امام حسین کو ہزاروں خط دے کر بلایا گیا تھا۔ تو زید بن علی کے پاس وہاں کے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے ساتھ کون چلے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ سیدنا ابو حنیفہ نے اس وقت ایک فتویٰ دیا تھا کہ جزائی علی کما جزائی رسول اللہ فی البدر، کہ اس وقت جو زید بن علی میدان میں نکلے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے تھے۔ لیکن کوفہ نے وہی سلوک کیا کہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی اس وقت خلافت کا، امامت کا دعویٰ لے کر تو اٹھے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ تمہارا عمر اور ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو زید بن علی نے کہا اس اللہ کی قسم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے کبھی کوئی اچھی بات کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ اور نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے امام جو ہیں تمہارے بھائی باقر ہیں، ہم اس کے پاس بھیجتے ہیں اور پتہ کریں گے کہ کیا بات ہے۔ 80 دینار لے کے ان کو وہاں بھیجا گیا، اور وہ جب واپس آیا سوار تو اس نے وہی بات کی جو زید بن علی نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمہاری خاندانی رعایت کی ہے۔ تو اس وقت ایک شاندار فقرہ کہا تھا زید بن علی نے کہ ہم آل رسول خاندان کی رعایت کی وجہ سے حق نہیں چھوڑا کرتے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جب لشکر لے کے باہر نکلے تھے تو وہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ جس طرح بدر کی طرح کی صورتحال ہے، جیسے رسول اللہ بدر میں نکلے تھے تو 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی کوفہ کے لوگوں نے، اور 313 رہ گئے تھے، وہی 313 شہید کر دیے گئے تھے۔ 72 سے 313 اور 313 سے آج تک کے یزیدوں کا سفر ہے، اور ان کے مقابلے میں حسین کھڑے ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر سب سے امپورٹنٹ ترین چیزیں جو ہے وہ ہے آپ کا انقلاب ایرانی۔ میرے سامنے اس وقت ڈاکٹر شریعتی کی کچھ کتابیں موجود ہیں۔ 2 لوگوں نے جو ہے وہ انقلاب ایران کی بنیاد بنے تھے، ایک ڈاکٹر علی شریعتی اور دوسرے علامہ اقبال۔ ڈاکٹر رشید کی ایک کتاب ہے سرخ شیعت، تشیع صفوی اور تشیع علوی کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں شیعت جو ہے یہ بنیادی طور پر قیام کی بات ہے، مد مقابل لاتی ہے، کھڑا ہونا ہے، اور یہ کھڑا ہونا اس وقت تک قائم ہوا جب تک صفوی تاریخ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 شیعوں کو مقابلہ کیا ہے، تشیع صفوی اور تشیع علوی۔ انہوں نے کہا تشیع علوی یہ ہے، یہ قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، حق کے ساتھ دینا ہے، باطل کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ جبکہ اس نے کہا کہ تشیع صفوی جو ہے یہ گریہ ہے، آہوزاری ہے، ماتم ہے، اور اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اس نے کہا جب سے تشیع صفوی جو ہے وہ آئی ہے، تشیع کے اندر وہ انقلابی روج ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اقبال کے جن شعروں کو پڑھا کہ جو علامہ اقبال امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں، تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ امام حسین کا میسج کیا تھا، اور وہ سید الشہداء جو تھے ان کی قربانی آج کے دور میں کس طریقے سے موزوں اور ریلیونٹ ہے۔ اقبال کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے ز بستان رسول، یعنی سیدنا امام حسین حضرت فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے فرزند ہیں، اور یہ عاشقوں کے امام ہیں۔ سروے آزادے ز بستان رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے آزاد سرو ہیں۔ سرو جو ہے بہت لمبے قد کی چیز، اقبال کہتا ہے نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے، کہ سرو کا جب زمین میں جڑا ہوتا ہے لیکن اس کا آزاد بھی ہوتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کوئی درخت اس کے مقابلے میں اتنا بلند ہو نہیں سکتا۔
پھر آگے اقبال کہتا ہے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ اور فرعون، شبیر سیدنا حسین عزیز، عید و قوت از حیات آیت پدید، یہی دو متصادم قوتیں ہیں پوری کائنات کے اندر۔ پھر اقبال کہتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خونے اون چمن نیجات کرد، کہ آپ نے قیامت تک آپ نے جبر و استبداد کا خاتمہ کیا، اور آپ کے خون سے حریت کا اور آزادی کا ایک اور چمن آباد ہوا، جہاں سے انقلاب کے پودے پھوٹتے ہیں، جہاں سے انقلاب کے لوگ جنم دیتے ہیں۔ بہر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ کروی داست، یعنی آپ نے حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپ کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی۔ آپ اقبال یہاں لا الہ کا استعمال کرتا ہے، الا اللہ کا، لا الہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ خاندان کا بت ہے، نہ برادری کا بت ہے، نہ حکومت کا بت ہے، نہ قیادت کا بت ہے، نہ کسی اور۔ اسی لیے اقبال کا جو شعر ہے کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف متبردید است، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا اس کو کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لکش الا اللہ پر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ماج نوشت، کہ آپ نے صحرا پر اللہ کی عبودیت کا نقش ثبت کیا اور ہمارے لیے نجات کا راستہ اختیار کر دیا۔ یعنی اب اس وقت سیدنا امام حسین کی اس سنت پر عمل کر کے اور وقت کے یزید کے ساتھ ٹکرا کے ہی ہمارا راستہ نکلے گا۔ وہ یزید خواہ پٹواری ہو، وہ یزید خواہ ڈی سی ہو، وہ یزید خواہ گورنر ہو، وہ یزید کا صدر ہو، وہ یزید خواہ امریکہ ہو جسے اسلام طاغوت کے طور پر رہتا ہے، اس سے ٹکران، اور جو ان کا کاسا لیس ہے، جو ان کے سامنے جھکنے والا ہے، جو ان کی باتیں ماننے والا ہے، جو ان کو فوج فراہم کرنے والا ہے، جو ان کو ہتھیار دینے والا ہے، وہ سارے کے سارے بیسیکلی یزید کے لشکر کے ساتھی بتے۔ رمز قرآن از حسین آموختن از آتش او شعلہ اندوختم، کہ قرآن کا رمز میں نے حسین سے سیکھا اور میں نے ان کی جلائی ہوئی آگ سے شعلے حاصل کیے۔ یہ وہ جب اقبال کا انہوں نے پڑھا تو پھر انہوں نے اس وقت، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پورے کے پورے جلوس کے اندر صرف یہ اقبال کی نظم پڑھتے تھے، چوں چراغ لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو شان شما، کہ میرے اے چراغ لالا کے پھول کی طرح، چراغوں کی طرح تم میرے خیابان کے اندر ہو، اور اے جوانان عجم، تم اے عجم کے نوجوانوں تم میری جان ہو، میر صد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت، تم چونکہ کھڑے ہو چکے ہو، تم چونکہ اٹھ چکے ہو، تو وہ مرد آ چکا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا، دیدام مزروز نے دیوار زندان شما، کہ میں اسے تمہارے زندان کی قید خانے کی اس جھروکے میں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر جو آج کے یزید سے سیدنا امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے، اس حدیث پر بات ختم کروں گا۔ حضرت کعب بن حجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 عجمی، یا 4 عربی اور 5 عجمی۔ آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا یا جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر پر حاضری کی سعادت حاصل کرے گا۔ وقت کے یزید سے ٹکرانا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز محشر میں حوض کوثر پر حاضری کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔